السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہاوت ہے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، کمال وہ ہے جو دشمن بھی اعتراف کرے۔ انہی پس منظر اور مثالوں کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو شاید ہماری زندگی کو بھی تبدیل کر دے اور قرآن سے لگاؤ پیدا کر دے۔ ہم لوگ قرآن کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہم لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، پوری دنیا کا آپ دورہ کریں، پوری دنیا پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے تاجر حضرات جو دنیا میں کامیابی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، دنیا میں عیش اور راحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کچھ ایسا خلا محسوس ہو رہا تھا جو ان کو چبھ رہا تھا۔ ایک سوال ضمیر میں آ رہا تھا کہ آخر ان دنیاوی کامیابی اور بلندیوں کے بعد بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب قرآن نے ایک برطانوی تاجر جناب عالی جناب الفی بیسٹ جونیئر کو قرآن کا یہ جواب ملا اور انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے۔ آئیے میں آپ کا الفی بیسٹ جونیئر کا ایک روحانی سفر کے بارے میں کچھ تعارف کراتا ہوں۔ ایک برطانوی تاجر ہے، کامیاب تاجر ہے، عرب پتی تاجر ہے۔ ان کے کچھ دوست احباب مسلم تھے۔ یہ جب مسلمانوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، مسلم دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ کچھ ہمارے اندر ایسی کمی ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ایک روحانی خلا وہ محسوس کرتے تھے، اور جب ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ چائے پیتے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تو ان کو کچھ روحانیت کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ اسی دوران ان کا ایک سفر مشرق وسطیٰ میں ہوا۔ وہاں ایک مسجد میں جب یہ مسلم دوست نماز پڑھنے کے لیے گئے تو جناب الفی بیسٹ جونیئر بھی ان کے ساتھ مسجد میں چلے گئے، اور نماز کے بعد امام صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور امام صاحب نے اسلام کا تعارف کرنے کے بعد قرآن ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ قرآن لے کر اپنے گھر واپس آئے اور قرآن کو پڑھنے لگے۔ ایک رات جب یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ آیت یہ سورہ انہوں نے تلاوت کی تو گویا ان کی زندگی کا مقصد مل گیا ہو، ان کے چپتے ہوئے سوالات کے جواب مل گئے ہوں۔ الفی بیسٹ جونیئر نے اسی وقت مسجد امام سے تعلق بنایا، تعلق قائم کیا، اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیکچر میں، اپنے انٹرویو میں جو بات پیش کی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمارے لیے، ہمارے سروں پہ، ہمارے گالوں پہ، ہمارے رخساروں پہ تمانچہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہو کر ہم نے قرآن کو پشے پشت ڈالا ہے۔ اور ایک برطانوی تاجر جو نیا مسلمان ہوا ہے، انہوں نے قرآن کا تعارف کرایا، اور یہ کرایا کہ ہماری زندگی کے دلدل سے نکال کر روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنا یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے مطالعے نے ہماری زندگی کے اندر سارے ہچکولے، سارے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا، اور ہماری زندگی کے اندر روحانیت کے سفر کا آغاز کا ذریعہ قرآن مجید بنا ہے۔ اب انہوں نے اپنے تمام تجارتی کاروبار کو سنت کے مطابق چلانے کی اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کو بھی دعوت دی ہے کہ اب حقیقت میں اپنے اخلاق کو پیش کیجئے، جیسے کہ الفی بیسٹ تاجر کے مسلم دوستوں نے ان کے ساتھ اخلاق پیش کیا، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے، یہ روحانیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ جو انہوں نے روحانیت اور اخلاق پائے تو قرآن